مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق اللہ العلی العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 261، انفاق فی سبیل اللہ کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ چونکہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد بھی ہے اور باقی بھی مسئلہ توحید کو پھیلانے کے لیے جو محنت کی جائے گی اس میں پیسہ خرچ ہوگا، جہاد میں بھی مال خرچ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے چونکہ مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے میں خرچ کرو۔ اگر جہاد کی ضرورت پیش آئے تو جہاد میں خرچ کرو، مسجد کی ضرورت پیش آئے تو مسجد میں خرچ کرو، مدرسے کی ضرورت پیش آئے تو مدرسے میں خرچ کرو، علماء، طلباء، فقراء، مساکین، جہاں جہاں ضرورت پیش آئے وہاں خرچ کرو۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کا جو شعبہ ہے یہ بھی ایک بہت بڑا شعبہ ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے مثال بیان فرمائی۔ جو خرچ کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے، ان کی بھی مثال اللہ پاک نے بیان فرمائی۔ اور جو لوگوں کو دکھانے کے لیے رعاء الناس، دکھلاوا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، منافق لوگ ہیں، تو ان کی بھی اللہ پاک نے مثال بیان فرمائی۔ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبہ، ایسے سمجھیں کہ ایک دانہ انہوں نے خرچ کیا، اور ایک دانہ جیسے بویا جاتا ہے، انبتت 7 سنابل، وہ 7 بالی لے کے اگتا ہے۔ سٹے نکلتے ہیں تو 7 بالی بنتی ہیں، 7 سٹے بنتے ہیں۔ فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر سٹے کے اندر 100 دانہ ہے۔ تو ابتدا میں کیا بویا تھا؟ ایک دانہ، اور وہ 100 دانہ بن گیا۔ اسی طرح سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کو ایک کے بدلے 700 کا ثواب ملتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، پھر جس کا جتنا اخلاص ہوتا ہے اس کو اتنا زیادہ پیسہ ملتا ہے، اتنا زیادہ پیسہ خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا اجر دیتے ہیں، مصائب تکالیف وہ دور کر دی جاتی ہیں، رحمتیں برکتیں آتی ہیں، اور آخرت میں اس کا ثواب ذخیرہ کر لیا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہیں جتنا چاہیں اللہ پاک بڑھا دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے یہ ان لمیٹڈ قسم کا ضابطہ رکھا ہے کہ اللہ پاک جتنا چاہیں گے بڑھا دیں گے۔ جیسے صحابہ کا اخلاص جتنا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا لو انفق احدکم مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی، یعنی بعد والے آنے والے، وہ کریں گے خرچ احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کریں گے، فرمایا تم صحابہ تک نہیں پہنچ سکتے، ان کے مد احدہم ولا نصیفہ، ان کا جو ایک مد خرچ کیا وہ نا 1 کلو سے کچھ اوپر، اس تک بھی نہیں پہنچ سکتے، اور اس کے ولا نصیفہ، اس کے نصف تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ احد پہاڑ کے برابر خرچ کرنا سونا۔ اور اسی طرح سے جو صحابہ ہیں نا، الاولون السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو سابقون ہیں، سبقت کرنے والے، جنہوں نے ایسے دور میں اسلام قبول کیا، تو بعد میں جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کا وہ درجہ نہیں ہے۔ صحابہ تو صحابی ہے، صحابی تو صحابی ہے، لیکن
جو سابقون اور سابقون الاولون ہیں ان کے ساتھ نہیں مل سکتے، درجہ بڑا ان کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے جتنا چاہے، تو جس میں جتنا اخلاص ہوگا اس کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ فرمایا واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وسعتوں والا ہے، جتنا عطا کرے، علم والا ہے، جس کو چاہے عطا کرے۔ الذین ینفقون اموالہم، وہ لوگ جو اللہ پاک کے راستے میں فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر اس کے پیچھے نہیں پڑ جاتے کہ اب ہم نے اس پہ خرچ کیا ہے، کسی فقیر مسکین کو دے دیا تو پھر جناب اس کو احسان دلا یاد جتلانا، اس کو جو ہے نا کہنا کہ ہم نے تمہارے اوپر خرچ کیا تھا، احسان جتلانا، ایسا نہیں کرتے۔ ولا اذى، اور اسے پھر تکلیف بھی نہیں دیتے کہ ہم نے تمہیں جو ہے نا اتنا دیا تھا، ہم نے تمہارے اوپر خرچ کیا تھا، اب تم جو ہے نا ہمارا یہ کام کرو۔ تو نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ ہی پھر خرچ کرنے کے بعد تکلیف دیتے ہیں۔ اگر احسان جتلائیں گے تو پھر بھی جو خرچ کیا تھا اس کا اجر ضائع ہو جائے گا، اور اسی طرح سے جو ایذا دے گا وہ بھی اپنا اجر ضائع کر بیٹھے گا۔ فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، انہوں نے نہ احسان جتلایا ہے نہ انہوں نے تکلیف دی ہے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے۔ ولا خوف علیہم، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا قیامت والے دن۔ ولا ہم یحزنون، اور انہیں کوئی غم نہیں ہوگا کہ ہم دنیا سے ایسے ہی آ گئے، نہ کوئی غم نہیں ہوگا انہیں، یہ بڑے خوش ہوں گے، انہیں اطمینان حاصل ہوگا، اور یہ کیفیت جو ہے یہ معاشر میں بھی ان کو حاصل ہوگی اور جنت میں تو سب کو حاصل ہوگی۔ فرمایا قول معروف و مغفرہ، اگر کسی کو نہیں دینا چاہتا تو اسے باتیں نہ سنائے، تکلیف نہ پہنچائے۔ قول معروف، خوبصورت بات کر دے، ایک جملہ کہہ دینا، اچھی بات کہہ دینا۔ قول معروف و مغفرۃ، اور معاف کر دینا۔ خیر من صدقہ، یہ ایسے صدقے سے بہتر ہے یتبعها اذى، جس کے بعد تکلیف دینی۔ واللہ غنی حلیم، اسماعیل سمجھ آ رہی ہے نا، جوش اپنا میرا خیال تکلیف تے نہ پہنچا دے، انہوں تکلیف نہ پہنچایا کر۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ تبارک و تعالی غنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی غنی ہونے کا مطلب ہے کہ جسے کسی کی پرواہ نہیں، اور وہ ذات صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ باقی ہر بندہ جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے، ایک اللہ کی ذات ہے جو مجبوری سے پاک ہے۔ اس کے باوجود جب مجبوری سے پاک ہے تو پھر ایسے لوگوں کو پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ فرمایا حلیم، حوصلے والا ہے۔ اللہ پاک نے ایک وقت رکھا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو باطل نہ کرو احسان جتلا کے اور تکلیف پہنچا کے۔ کالذی ينفق مالہ، جیسے کہ وہ آدمی جو خرچ کرتا ہے رعاء الناس، دکھلاوے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ ولا یؤمن باللہ، یہ منافق آدمی ہے، یہ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا، والیوم الآخر، آخرت کے دن پہ یہ ایمان نہیں رکھتا۔ فمثلہ، اس کی مثال کمثل صفوان، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چٹان، علیہ تراب، اس پہ کچھ مٹی جمی ہو، فاصابہ وابل، اور تھوڑی سی پھوار پڑے نا، بارش ہلکی سی ہو تو فترکہ صلدا، وہ مٹی جو ہے دھل جائے گی اور وہ بالکل اسی طرح صاف کی صاف رہ جائے گی، اس کے اوپر کچھ نہیں جمتا۔ کوئی آپ ایسی بڑی چٹان پہ کے اوپر آپ کوئی پودا لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے۔ کچھ بونا چاہے بو سکتے ہیں؟ نہیں بو سکتے۔
فرمایا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، انہوں نے جو اعمال کیے ہیں نا اس کا بدلہ حاصل کرنے پہ یہ کچھ بھی قادر نہیں ہے، کچھ بھی قادر نہیں، ذرا بھی قادر نہیں ہے۔ جیسے وہاں چٹیل میدان ہو ایسا اور پتھریلی زمین ہو ایسی، یا کوئی چٹان کی ہو اس کے اوپر جیسے کچھ نہیں جم سکتا اگ سکتا، تو اسی طرح سے فرمایا ان کے اعمال کا بھی ان کو کوئی بدلہ نہیں ملے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تبارک و تعالی کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا، جو ہدایت طلب نہیں کرتا اللہ پاک اس کو ہدایت نہیں دیتا کیونکہ وہ بے پرواہ ذات ہے۔ ومثل الذین، اب ان لوگوں کی مثال ینفقون اموالہم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو مال خرچ کرتے ہیں، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کے لیے جو مال خرچ کرتے ہیں، وتثبیتا من انفسہم، اور اپنے آپ کو ثابت قدم کر رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو احقاق حق پہ حق ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ثابت رکھنے کے لیے، یعنی ان کی طبیعت جو ہے وہ حق کے اوپر جم جائے، کیونکہ اللہ کی رحمت آئے گی تو ان کی طبیعت جم جائے گی۔ کمثل جنہ، ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک باغ ہو، بربوۃ، ٹیلے جیسا، اور زمین جو ہے وہ اونچی ہے ٹیلے جیسی، اصابہا وابل فآتت اکلہا ضعفین، اور اس کو جب بارش پڑتی ہے تو تھوڑی سی بھی اسے پہنچی بارش فوار پہنچی تو وہ اپنا جو پھل ہے اور اناج ہے وہ ضعفین دگنا دیتی ہے۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، اگر اسے بارش نہ پہنچے تو ہلکی سی بالکل جو پھوار ہے وہ بھی کام کر جاتی ہے اس کے لیے، وہ کیونکہ وہ ضمیر ایسی ہے۔ فرمایا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال کو جو تم اعمال کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ، فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ چاہے گا أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ، کہ اس کا ایک باغ ہو، من نخیل و آناب، کھجوروں کا اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، اور اس کے نیچے نہر بھی چل رہی ہو، نہریں چل رہی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اور ہر طرح کے اس میں پھل بھی ہوں، یعنی کھجوروں انگوروں کے علاوہ بھی اس میں اور بھی پھل اس میں موجود ہوں ہر طرح۔ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور یہ آدمی بوڑھا ہو جائے، باغ اس کا موجود ہے، نہر بھی موجود ہے، سارا انتظام موجود ہے، اور خود یہ بوڑھا ہو جائے۔ اب جب یہ بوڑھا ہو گیا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، خود بوڑھا ہو گیا، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اور باغ جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک، اور نہر بھی موجود ہے، باغ بھی موجود ہے۔ اب کیا ہوا اچانک، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، آگ بگولا آیا، فیہ نار، آگ بگولا آیا، ایسا جکڑ، اور اس نے جناب آگ تھی اس نے جلا کر رکھ دیا، اس کے باغ کو ختم کر کے رکھ دیا، فاحترقت، باغ اس کا جل گیا۔ تو اب کیا کرے گا وہ، اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، خود وہ بوڑھا ہو گیا، باغ اس کا سارا جل گیا، تو اب کیا ہوگا، کتنی پریشانی ہے اس کے لیے، پریشانی ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال جو بھی مثال بیان فرمائی ہے وہ بندوں کو صحیح سمجھ میں آتی ہے۔ اب ایسی مثال ہے کہ سارا اس کا انحصار اسی پہ تھا، کوئی اس کے جوان بیٹے نہیں ہیں جو کما رہے ہیں، نہیں، اسی باغ پہ تھا، اور وہی باغ جل گیا، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، خود بوڑھا ہے اور کچھ کر نہیں سکتا۔ اب کیا ہوگا، فرمایا یہ حالت ہو اگر تو تمہیں سوچنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے کہ اگر تمہارے ساتھ یہ معاملہ بنے کیا ہوگا۔ فرمایا اسی طرح سے جو لوگوں کو کے دکھلاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، اس کو اچانک جب قیامت آئے گی اس کے سامنے ہوگا نامہ اعمال، اس کے سارے اعمال جل چکے ہوں گے، اس وقت کیا کرے گا، کیا کرے گا اس وقت۔ فرمایا کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، لکم الآیات، تمہارے لیے آیات، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم خوب غور و فکر کرو، اس میں تفکر، تفاعل، خوب غور و فکر کرو، سوچو، رات میں آرام سے بیٹھ کے ذرا سوچو، مراقبہ کرو، غور و فکر کرو اس پہ کہ اللہ پاک ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں، کیا سمجھا رہے ہیں اللہ پاک۔ یہ دنیا جو ہے، دنیا یہی دار العمل ہے،
اور آخرت دار الجزا ہے. جو عمل کرنا ہے اسی میں کرنا ہے. اس لیے ایسے نہ ہو کہ کل قیامت والے دن جب آئیں تو پھر اس وقت پتہ چلے کہ سارے اعمال جو ہیں ہمارے جل چکے ہیں, ختم ہو چکے ہیں. غیر اللہ کے لیے جو اعمال کیے تھے, یا کفر کیا تھا, شرک کیا تھا, تو سارے اعمال حبطت اعمالہم, سارے اعمال چٹ ہو گئے. غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز منت بنوتی دی تھی, سارے اعمال چٹ ہو گئے. کوئی فائدہ نہیں, کوئی فائدہ نہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا, ہم تو ان کے لیے ترازو ہی قائم نہیں کریں گے. جیسے آگ جلا دیتی ہے باغ کو ختم, اس کے بھی قیامت کی جو آگ آئے گی تو اس کے اعمال کو جلا دے گی. اس لیے آج سوچنا ہے, غور و فکر کرنا ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں, صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں, اور خالصتاً اللہ ہی کی توحید کو اپنائیں, توحید کو سمجھیں اور شرک سے باز رہیں. نیازات غیر اللہ, تحریمات لغیر اللہ, ان چیزوں سے باز رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے عمل کریں, پھر انشاءاللہ ہمارا جو تھوڑا بھی عمل ہے نا یہ کام آئے گا. اللہ کرے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے. لوگ اپنے دنیاوی معاملات میں تو بڑے سمجھدار ہیں, سودا خریدتے ہیں, کوئی بھی سودا خریدتے ہیں, کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو بڑی تفتیش کرتے ہیں, تحقیق کرتے ہیں, بڑا کچھ کرتے ہیں, بڑی جستجو کرتے ہیں کہ کون سی چیز کہاں سے جو ہے نا وہ سستی مل رہی ہے, کون سا نقص ہے, یہ ہے وہ ہے, بڑا کچھ دیکھتے ہیں. لیکن ایک دین ہے, دین کا معاملہ ہے, لوگوں کو پرواہ ہی نہیں. اور ایسے اللہ پاک محفوظ فرمائے, ایسے بے ڈھنگے قسم کے اور عجیب قسم کے لوگ ہیں جو خود کو مولوی سمجھتے ہیں, جن کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, اور وہ لوگوں کو انہوں نے الو بنایا ہوا ہے, اور لوگ بھی چپ کر کے ان کے تماشے بنے ہوئے ہیں, چپ کر کے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اس لیے گزارش یہ ہے کہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن کیا کہتا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان کیا کہتا ہے, صحابہ کا طرز کیا تھا, اسے سمجھنا چاہیے. اور اگر قرآن نہیں سمجھیں گے تو پھر نفع نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی, آپ سب کو اور تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا